اسی کے ساتھ ساتھ انسان محنت کے اندر بھی لگا ہوا ہے. کوئی موقع چوکنے نہیں دیتا, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ کسی طریقے سے میں بہترین نوکری پر آ جاؤں. میرے رہنے سہنے کا انداز ایک نرالا ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کے اوپر انسان رات دن محنت کر رہا ہے, لیکن انسان اس مقصد کو بھول بیٹھا ہے جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے, یعنی انسانوں کو مخاطب کر کے اور جناتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے جو کہا ہے, اللہ الذی خلق الجن والبشر یرید ان یدخل عبادہ فی جنات عرضها السماوات والارض, کہ انسان اور جنات کو دنیا کے اندر جو اتارا گیا ہے, صرف اور صرف اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اتارا ہے. کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے, بالکل وہ پیسہ بھی کمائے, اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب ضرور اختیار کرے, لیکن اس کا مطلب اور منشا یہ نہیں ہے کہ انسان جو اس کو پیدا کرنے والا ہے, جو اس کو دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے, جو اس کا خالق و مالک ہے, اس کو ہی بھول بیٹھے. اس مقصد کی طرف انسان کوئی توجہ نہیں کرتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, اس کے اندر اللہ نے یہی چیز بیان فرمائی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سب سے پہلے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے. ہم نے عبادت کیا چیز سمجھی ہوئی ہے؟ ہم صرف یہ عبادت سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر آئے اور آ کر کے نماز ادا کر لی, عبادت کا حق ادا ہو گیا. ہم نے صرف عبادت اسی چیز کو سمجھا ہوا ہے کہ مدرسے کے اندر گئے, تعلیم حاصل کر لی, اسی طریقے سے جماعت میں جانا یا کسی اور چیز سے یعنی دینی کسی تنظیم سے جڑ جانا, صرف عبادت کو ہم نے یہیں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. عبادت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا اور رات دن ان کے لیے محنت کرنا. حتیٰ کہ انسان کو اللہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر انسان اپنے بیوی بچوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہا ہے, ان سے بیٹھ کر کے بات چیت کر رہا ہے, یہ بھی عین عبادت ہے. یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے اور اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے. اپنی بیوی کے پاس جانا, ازدواجی تعلقات قائم کرنا, یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں. اسی کو اللہ نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت, اے انبیاء کی جماعت, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, کہ سب سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ جو تم کھانا کھا رہے ہو, جو لقمہ تم اپنے پیٹ کے اندر لے کر کے جا رہے ہو, وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے, وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور عمل بھی کون سا کرنا ہے؟ عمل بھی نیک کرنا ہے. اعمال صالحہ کرنے ہیں, یعنی مفسرین نے اسی کے تحت لکھا ہے اگر انسان حلال روزی کما رہا ہے تو اس کے لیے اعمال صالحہ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر انسان اعمال صالحہ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر حلال نہیں بلکہ حرام کمائی کا لقمہ پہنچا ہوا ہے, اور انسان کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے. انسان کسی مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لیکن حلال رزق نہیں کھایا ہوا ہے, حرام رزق سے اس کی پرورش ہو رہی ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے. عمل صالح کے لیے رزق حلال کا بڑا دخل ہے. آپ کو سب سے پہلے اگر عبادت کرنی ہے, اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آیا میرے جسم کے اندر لقمہ کیسے پہنچ رہا ہے, کیسا لقمہ میرے جسم کے اندر جا رہا ہے, میرے معدے کے اندر کون سا لقمہ جا رہا ہے, آیا میں نے اس کو حلال پیسے سے حاصل کیا ہے یا پھر حرام پیسے سے کمایا ہے. یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں سب سے پہلے کس سے کہی جا رہی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا, ان کو بھی ہدایت دی گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کلوا من الطیبات. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے واشکروا نعمت اللہ, کہ
کہ جو چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور کھا کر کے صرف یہ نہیں کہ اللہ کو بھول رہے ہیں، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کا شکر بھی کیا کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو یقیناً جب تم اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ نے جو چیز تم کو دے رکھی ہے اس کو کھا کر کے تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تمہارے لیے انوارات کی برسات ہوگی۔ اگر تم نیک عمل کی طرف ایک بارش چلو گے تو یقیناً دل چاہے گا کہ میں جا کر کے مسجد کے اندر نماز ادا کروں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود رکاوٹ بنتی چلی جائے گی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسا چاہوں ویسا کماؤں، جیسا چاہوں ویسا کھاؤں، یہ تمام چیزیں انسان کے دل و دماغ کے اندر آتی ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جیسا چاہا پہن لیا، جیسا چاہا اختیار کر لیا، من مانی زندگی انسان گزار رہا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر مسلمان نے ایمان قبول کیا ہے، اگر کسی انسان نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے دائرے کے نیچے آ چکا ہے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ چکا ہے۔ اب اس کو ان قانون کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جو اسلامی قانون ہیں، اسلام کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، ان کے تحت آپ کو اترنا پڑے گا، ان کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ میں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عبادت بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بے شمار دولت دے رکھی ہے، رات دن کے یہاں دولت کی ریل پہ رہیں، ان کے دل کے اندر بہت سی مرتبہ یہ خیال آ جاتا ہے کہ بس چھوٹا موٹا پہن لیا، ہلکا پھلکا سا کپڑا پہن لیا اور ہلکا پھلکا روکا سوکھا سا کھا لیا، بس یہی عین عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو خوب نواز رکھا ہے تو بہترین پہنیے، سفر کے لیے بہترین گاڑی ہونی چاہیے، سفر کے لیے آپ کے پاس بہترین کار ہونی چاہیے، آپ کے پاس جوتے بھی اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے۔ جیسا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ کا لیول اور آپ کا کردار اسی کے مطابق ہونا چاہیے، یہی عین عبادت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال اللہ نے آپ کو بے انتہا دے رکھا ہے اور آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں، چاہے کہ وہ حدیث الگ ہے، اسے بھی سمجھاتا ہوا چلوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں کے اوپر 17 پیبند کیوں لگے ہوئے تھے؟ آپ کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ اتنی 20 کروڑ اتنی لمبی زمین کے اوپر حکومت کرنے والا بادشاہ جس کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر تو کیا لگے ہوئے ہیں؟ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہترین پہنو، بہترین لباس ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے جبہ قبہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جس وقت اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں۔ جب آپ حلال طریقے سے کمائیں گے یقیناً آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے یقیناً تم اللہ کے عاشق بن جاؤ گے، اور اللہ تمہارا معشوق بن جائے گا، اور معشوق کی طرف سے جو چیز عاشق کو دی جاتی ہے تو یقیناً وہ اس کو خوش ہو کر کے استعمال کرتا ہے۔ تو جب معشوق کی طرف سے آپ کو دولت دی جا رہی ہے، حلال طریقے سے آپ کما رہے ہیں، جائز طریقے سے آپ کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کنجوسی کر رہے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ عبادت نہیں کنجوسی کہلائے گی۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے مال تو آپ اچھا کھا بھی سکتے ہیں، اچھا پہن بھی سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر آپ کی بناوٹ ہونی چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر میں بہترین پہنوں گا اور بہترین لباس میرا ہوگا تو میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا جملہ اللہ نے جو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خوب کھاؤ پیو، واشکروا للہ۔ دوسرا جملہ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرو، میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر تم میرا شکر کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف سے تمہارے اوپر انعامات کی برسات کرتا چلا جائے گا، بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر نشاور ہوتی چلی جائیں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ
جو چیز اللہ نے تم کو مرحمت فرمائی ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہوگا۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے تحت آپ کو جو سمجھایا ہے اس کے اوپر عمل کر کے اگر آپ چلتے ہیں تو یقیناً 100% آپ کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم بہترین کھاؤ اور پیو اور عمل صالح کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے پھر عام مسلمانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کہا کہ میں نے جو چیز تم کو دے رکھی ہے، جو رزق میں نے تم کو مرحمت کر رکھا ہے، اس میں سے جو پاکیزہ ہو اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ اور پیو۔ لیکن دوسری تیسری جگہوں پر اللہ نے پھر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھی اللہ نے پیغام سنایا ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اللہ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، نہ ہی رسولوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس ہر انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے اس میں تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، چاہے وہ رسول اللہ کے دور کے انسان ہو یا اس وقت کے دور کے انسان ہو یا قیامت تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے وہ تمام کے تمام اس کے اندر مخاطب ہیں، اور سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دے رہا ہے کلوا مما فی الارض، کہ زمین میں سے جو چیز تم حاصل کر رہے ہو، جو چیز اللہ نے تم کو دے رکھی ہے، ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو اور خوب استعمال کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ بس اتنا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بس اتنا کام کرنا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، اور جو انسان شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا اللہ نے پھر آگے یہ بھی فرما دیا انہ لکم عدو مبین۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ شیطان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلنا ہے تو اللہ نے اس کا جواب بھی اسی کے اندر دے دیا انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن سے ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ شیطان کے کاموں سے اور شیطان کے حیلوں سے، شیطان کے بہانوں سے، ان تمام چیزوں سے تم کو بچنا ہے اور صرف حلال رزق استعمال کرنا ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہو۔ اللہ نے کہیں کے عرب والوں کو نہیں کہا، یعنی جو صرف مکے اور مدینے کے اندر رہنے والے ہیں ان کو نہیں کہا، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور آگے پیدا ہوں گے، چاہے وہ رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوں یا اس وقت دنیا کے اندر موجود ہوں، سب کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ جملہ فرما دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم کو دنیا کے اندر جو بھیج دیا گیا ہے تو اس میں سے جو چیز تم کو کماؤ گی اس کمانے میں سے بھی تم کو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنی پڑے گی، کیونکہ انسان صرف دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی